أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ جہاد فی سبیل اللہ کے رستے میں لڑنے کے حوالہ سے مختلف احکامات و ہدایات بیان ہو رہے ہیں۔ منافقین کا طرز عمل بھی واضح کر دیا گیا، جو حکم جہاد پر بہانے تراشتے تھے، کنی کتراتے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے کفار کے زیر تسلط تھے، ان پر کفار ظلم ڈھا رہے تھے، ان کی حالات دیکھ کر مسلمان کڑتے تھے، جبکہ منافقین زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے، ہمیں اجازت ہو تاکہ ہم کفار سے جہاد کریں۔ ایسے لوگوں کی زبانی جمع خرچ کے جواب میں آج کی آیت شریفہ نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، نماز کے پابند رہو، زکوٰۃ دو۔ اپنے ہاتھ روکے رکھو، ذاتی اصلاح پر توجہ دو، نماز و زکوٰۃ کے پابند رہو۔ پھر جب حکم ہوگا جہاد کا تو مومنانہ شان کے ساتھ لڑنا، میدان جہاد میں اترنا، جہاد کرنا۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ جہاد ہے اصلاح فی الارض، تاہم اصلاح فی الارض سے مقدم اصلاح فی النفس ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا وہ اصلاح نفس کو بھی ضروری سمجھے، پہلے اس کے لیے فکر مند ہو، ایمان کے سارے انوارات سے روشن ہو۔ ایمان ہی تو جرت بخشتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اللہ کے رستے میں لڑنے مرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ایمان ہی تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ضروری چیزوں کو تراشتا ہے، خراشتا ہے، اخلاص پیدا کرتا ہے، اندر کے منفی جذبات کو ختم کرتا ہے۔ تو اصلاح فی النفس ہوگی، پھر ایمانی شان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو گے۔ لہذا اس وقت منافقین کو سمجھایا گیا کہ اپنی اصلاح پر توجہ دو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ یہی زبانی جمع خرچ کرنے والے منافقین جب جہاد کا حکم ہوا تو بڑھ کے مارنے والے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے، دشمنوں کا ایسا خوف کھانے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ او اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ منافقین کے دلوں میں
اللہ کے ڈر سے زیادہ دشمنوں کا، مخالفوں کا ڈر تھا۔ چنانچہ بڑکے لگانے والے، جہاد کی اجازتیں مانگنے والے منافقین جب جہاد کا حکم ہوا تو ان کا کہنا یہ بھی تھا، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر قتال، جہاد فی سبیل اللہ کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہیں ہمیں تھوڑی دیر کی مہلت دی جاتی؟ تھوڑی مدت کے لیے کیوں نہیں ہمیں تیاری کا موقع دیا جاتا؟ اللہ جل شانہ منافقین کی اس حالت کے پیش نظر نصیحت فرما رہے ہیں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ جہاد سے جی چرانا، پیچھے ہٹنا اصل ہے دنیا کی محبت کے لیے، کہ یہ جینا چاہتے ہیں، انہیں خطرہ ہے کہیں مال نہ چل جائے، کہیں جان نہ چلی جائے، اس لیے نصیحت فرمائی کہ دنیا اور آخرت کا ذرا تقابل کر لو، دنیا اور آخرت کا تقابل کر لو۔ دنیا کیا ہے؟ متاع الدنیا قلیل، کچھ بھی ہے دنیا کا سامان، چاہے جتنا زیادہ سے زیادہ کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت میں کیا کچھ رکھا ہے کوئی کیا جانے اور کیا سمجھے، اس لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو۔ جہاد فی سبیل اللہ کرتے دنیا جاتی ہے تو جائے، آخرت بنا لو۔ دنیا اور آخرت کے تقابل کے حوالہ سے فرمایا دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ یہ بھی فرمایا دنیا کے نفع تھوڑے ہیں، آخرت کے نفع زیادہ ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے نفعوں کے ساتھ تو تکلیف بھی لکھی ہے، جبکہ آخرت میں صرف نفع ہے، صرف نفع ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں۔ یہ بھی فرمایا دنیا کی نعمتوں کا حصول یقینی نہیں، بندہ بہت کوشش کرتا ہے یہ بھی کر لوں، وہ بھی مل جائے، یہ بھی پالوں، لیکن ایسا کر پاتا ہے یا نہیں، کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، غیر یقینی ہے۔ جبکہ آخرت کا نفع یقینی ہے۔ آخرت میں ایمان والوں کو اللہ نے جو کچھ دینا ہے اس کے وعدے قرآن و سنت میں ہیں۔ ایمان کہتا ہے کہ وہ ملنے ہی ملنے ہیں۔ تو جب معاملہ ایسا ہے تو عقل مند دنیا جاتی ہے تو جائے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرتا۔ دنیا تو ہے ہی آخرت کمانے کے لیے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ کسی پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اتنا سا بھی کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کا کوئی عمل، کسی کی کوئی قربانی ضائع نہیں فرماتے۔ تو اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرتے، مال سے ہاتھ دھو بیٹھا، کنبے قبیلے سے ہاتھ دھو بیٹھا، یا جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، تو اللہ اس کے ساتھ کیسے زیادتی فرمائیں گے؟ نہیں، اللہ ہر چیز کا اسے بدلہ دیں گے اور اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔